السلام علیکم سر عبدالستار خان، اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th آرٹس، 12th اکنامکس، مارچ 2025 امپورٹنٹ کوشچنس، کوشچن نمبر 2-3، کل مارکس 24۔ سوال نمبر 3 کا یہ ہے، دیے گئے بیانات کو شناخت کر کے اس کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 2 میں آتا ہے، پہلا ہے سردیوں کے موسم میں سلمان نے اس کے والد کے لیے سویٹر خریدا۔ اس کا جواب ہے وقتی افادہ، ٹائم یوٹیلیٹی۔ جب چیزوں کے استعمال کے وقت میں تبدیلی کرنے سے اشیاء کا افادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنسبت چھٹیوں کے طلبہ امتحان کے دوران کتابوں سے زیادہ افادہ حاصل کرتے ہیں۔ اشیاء کے ذخیرہ کرنے اور قلت کے وقت اسے استعمال کرنے سے بھی وقتی افادے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، مثلا بلڈ بینک خون۔ اگلا ہے افادے کا تصرف بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے افادہ تصرف، ملکیت افادہ، پوزیشن، یوٹیلیٹی۔ جب چیزوں کا اختیار خود مختاری کے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کیا جاتا ہے تو یہ افادہ تصرف کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اشیاء کا آجرین دکانداروں سے صارفین خریداروں کی طرف منتقل ہونا۔ اگلا سوال ہے، افادہ خوشی سے مختلف ہے، کس طرح بیان کیجیے۔ یوٹیلیٹی ڈیفرز فرام پلیجر۔ اس کا جواب ہے ایک چیز صارف کے لیے افادہ رکھتی ہے لیکن یہ اسے خوشی فراہم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک مریض کے لیے انجیکشن میں افادہ ہے کیونکہ اس کی صحت یابی کی نگہداشت کرتی ہے، لیکن یہ انجیکشن مشکل سے اسے خوشی و مسرت فراہم کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے بیانات سے معاشی نظریے کی شناخت کر کے وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے وسائل کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کرنا۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت، معاشی فلاح کا نظریہ۔ اس کی تشریح، معاشی فلاح کا نظریہ بنیادی طور پر وسائل کی تقسیم، صحیح تقسیم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کیا جائے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے، یہ جوڑیاں یہ فرق ظاہر کرنا ہے۔ پہلا ہے حاشیہ افادہ، کل افادہ۔ پہلا ہے ہر مزید اکائی کے استعمال پر کل افادے میں اضافہ حاشیہ افادہ ہے۔ کل افادہ اشیائی انفرادی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادوں کی کل جمع ہے۔ دوسرا حاشیہ افادہ گھٹتا جاتا ہے۔ دوسرا کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح پر بڑھتا ہے۔ تیسرا مکمل تشفی کے نقطے پر حاشیہ افادہ MU=0، مکمل تشفی کے نقطے پر کل افادہ TU= سب سے زیادہ۔ اگلا ہے مانگ کا پھیلنا اور مانگ کا سکڑنا۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، مانگ کا پھیلنا جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت میں کمی کی وجہ سے مانگ بڑھ جائے تو اسے مانگ کا پھیلنا کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مانگ کے اسی خط پر نیچے کی جانب منتقل ہو جاتی ہے، مانگ کا سکڑنا۔ جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت بڑھنے کی وجہ سے مانگ کم ہو جائے تو اسے مانگ کا سکڑنا کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مانگ کے اسی خط پر اوپر کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ اگلا ہے قیمت نظریہ اور آمدنی نظریہ۔ قیمت نظریہ جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ بھی کہتے ہیں، مثلا کسی مخصوص پیداوار کی قیمت۔ آمدنی نظریہ کلی معاشیات کو آمدنی نظریہ بھی کہتے ہیں، مثلا 2020 کی کل قومی آمدنی۔ اگلا ہے ذخیرہ رصد۔ ذخیرہ ایک فروشندہ کے ذریعے ایک متعین مدت میں اشیاء کو فروخت کے لیے دستیاب کل مقدار ہے، یہ رصد کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ امکانی رصد، پوٹینشیل سپلائی ہے، پیداوار میں اضافے کے ذریعے ذخیرے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بغیر ذخیرہ کے رصد ممکن نہیں۔ رصد، لفظ رصد سے مراد ایک آجر یعنی فروشندہ کے ذریعے مخصوص وقت کے دوران دی ہوئی قیمت پر اشیاء کی مختلف مقداروں کا فروخت کے لیے مہیا کرتا ہے۔ دوسرا اس کا وقت اور قیمت سے تعلق ہے، رصد بہا تصور ہے۔ رصد کا پھیلنا، رصد میں اضافہ۔ پہلا نقطہ ہے، رصد کا پھیلنا سے مراد دیگر عوامل میں تبدیلی نہ ہو اور کسی شے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے اس کی رصد کی مقدار میں اضافہ ہے۔ دوسرا رصد کا پھیلنا قیمت میں اضافے کی وجہ سے رصد کے اسی خط پر اوپر کی جانب حرکت کی وضاحت کرتا ہے۔ رصد میں اضافہ، رصد میں اضافے سے مراد قیمت میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور دیگر عوامل کی موافق تبدیلی کی وجہ سے دی گئی اشیاء کی مقدار میں اضافہ ہے۔ دوسرا مثلا خام مال کی قیمت میں کمی، ٹیکس کی شرح میں کمی اور ٹیکنالوجی کا جدید آنا وغیرہ۔ اگلا ہے انفرادی نظریہ اور کل نظریہ۔
انفرادی نظریہ پہلا نقطہ ہے، جزوی معاشیات میں چھوٹی انفرادی معاشی اکائیوں کے سلوک کا مطالعہ ہے۔ دوسرا مثلاً انفرادی فرم، انفرادی قیمت اور انفرادی افراد خانہ وغیرہ۔ کل نظریہ کا پہلا نقطہ ہے، کلی معاشیات مکمل معیشت کے مطالعے کو بیان کرتا ہے، اس کا تعلق کلی نظریات سے ہے۔ دوسرا مثلاً قومی آمدنی، قومی پیداوار، قومی روزگار، عام قیمت کی سطح اور تجارتی چکر وغیرہ ہے۔ اگلا ہے مکمل مسابقت اجارہ داری۔ پہلا نقطہ ایسا بازار جہاں ایک ہی قیمت پر کثیر خریدار فروشندے یکساں اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسے مکمل مسابقت کہتے ہیں۔ مثلاً ٹوتھ پیسٹ، دانت صاف کرنے کا منجن۔ اجارہ داری ایسا بازار جہاں مختلف قیمتوں پر ایک ہی آجر اشیاء کی فروخت کرتا ہو، اسے اجارہ داری کہتے ہیں۔ دوسرا مثلاً پیٹرول۔ اجارہ دارانہ مسابقت، چندہ اجارہ داری۔ پہلا ہے ایسا بازار جس میں چند خصوصیات مکمل مسابقت کی اور چند خصوصیات اجارہ داری کی ہو، اسے اجارہ دارانہ مسابقت کہتے ہیں۔ مثلاً دوائیوں کی پیداوار کرنے والے جب کچھ آجرین مل کر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں تو اسے چندہ اجارہ داری کہتے ہیں۔ مثلاً سیمنٹ وغیرہ۔ اگلا ہے سادہ اشاریہ نمبر، جس میں تمام اشیاء کو یکساں اہمیت دی جائے، سادہ اشاریہ نمبر کہلاتا ہے۔ مثلاً قیمت اشاریہ نمبر و مقدار اشاریہ نمبر وغیرہ۔ اہمیت پر مبنی اشاریہ نمبر، جس میں گروپ میں اشیاء کو نسبتی اہمیت دی جائے، اہم اشاریہ نمبر کہلاتا ہے۔ مثلاً لیسپرے و پاسچے کا اشاریہ نمبر۔ قیمت اشاریہ نمبر، مقدار اشاریہ نمبر، اس میں قیمت کو اہمیت دی جاتی ہے، ضابطہ P=summation of P1/PO into 100، اس میں مقدار کو اہمیت دی جاتی ہے، ضابطہ ہے P01=summation of Q1/summation of Q0 into 100۔ اگلا ہے سوال نمبر 3 ہے، 10 ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات کی خصوصیات لکھیے۔ جواب ہے جزوی معاشیات مطلب یا معیشت کا خورد بینی مطالعہ کرنا، اس کی درج ذیل خصوصیات ہے۔ پہلا یہ ایک انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ دوسرا ہے تیار شدہ اشیاء و خدمات کے ساتھ ساتھ پیداواری اجزاء کی قیمت کا بھی تعین کرتا ہے۔ تیسرا یہ انفرادی توازن کا مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا جزوی معاشیات مفروضات پر مبنی ہوتی ہے۔ اگلا ہے عاشرے نمبر کی خصوصیات لکھیے، اس کا جواب ہے فیچرز آف انڈیکس نمبرز۔ پہلا ہے عاشرے نمبر ایک شماریاتی آلہ ہے۔ دوسرا عاشرے نمبر خصوصی اوسط ہوتے ہیں جسے ہم فیصد میں بتا سکتے ہیں۔ تیسرا عاشرے نمبر مخصوص وقت میں کسی ایک متغیر یا مختلف متغیرات یا دو مختلف اوقات یا دو مختلف مقامات کی خالص تبدیلیوں کی پیمائش ہے۔ چوتھا جب عاشرے نمبر کسی واحد متغیر کی پیمائش کرتا ہے تو اسے واحد متغیر عاشریہ نمبر کہتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ کسی متغیر گروپ کی پیمائش کرتا ہے تو اسے مرکب عاشریہ نمبر، کمپوزٹ انڈیکس نمبر کہتے ہیں۔ پانچواں جس سال کے لیے عاشریہ نمبر بنایا جاتا ہے تو وہ جاری سال ہوتا ہے۔ چھٹا جس سال کی قیمت کی تبدیلیوں سے موازنہ کر کے پیمائش کرتے ہیں اسے بنیادی سال کہتے ہیں۔ ساتواں بنیادی سال کی قیمت 100 فرض کرتے ہیں اور اسی کے مطابق جاری سال کی قدر کی پیمائش کرتے ہیں۔ آٹھواں عاشریہ نمبر کو معاشی سرگرمیوں کا بعد پیما کہتے ہیں۔ اگلا ہے رسد کا تعین کی وضاحت کیجیے، اس کا جواب ہے ڈٹرمننٹس آف سپلائر۔ اشیاء کی قیمت اشیاء کی رسد پر اثر انداز ہونے والا اہم عامل ہے۔ اشیاء کی زیادہ قیمت زیادہ مقدار کی اور کم قیمت پر کم مقدار کی رسد کی جاتی ہے، لہذا قیمت اور رسد کی گئی مقدار کے درمیان راست تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا ٹیکنالوجی کی حالت، اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی میں اضافہ پیداواری لاگت کو کم کر دیتا ہے جو پیداواری رسد میں اضافہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تیسرا پیداوار کی لاگت، کاسٹ آف پروڈکشن۔ اگر عوامل پیداوار کی قیمت بڑھتی ہے تو پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں رسد کم ہو جاتی ہے۔ اگلا ہے بنیادی لوازمات کی سہولتیں۔ نقل و حمل، مواصلات اور بجلی وغیرہ کی صورت میں بنیادی سہولتیں اور پیداوار کے ساتھ ساتھ رسد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان سہولتوں کا فقدان کمی رسد کو کم کرتا ہے اور اس کا اثر بھی رکھتا ہے۔ پانچواں حکومت کی پالیسی۔ حکومت کی موافق پالیسی رسد کو بڑھا دیتی ہے اور غیر موافق پالیسی رسد میں کمی کرتی ہے۔ حکومت کی پالیسیاں مثلاً ٹیکس کا نفاذ، رعایتیں اور صنعتی پالیسی وغیرہ پیداوار اور رسد میں کمی بیشی کرتی ہے۔ اس کا انحصار حکومت کی پالیسی کے اقدام پر ہے۔ اگلا ہے قدرتی کیفیت۔
ذریعہ اشیاء کی رسد کا انحصار قدرتی کیفیت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہترین بارش اور موافق موسم اچھی فصلوں کی پیداوار کریں گے، جس سے ذریعہ اشیاء کی رسد میں اضافہ ہوگا، اور ناموافق موسم رسد میں کمی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔